بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اعتزاز احسن پاکستان کے سب سے بڑے آئینی اور قانونی ماہر مانے جاتے ہیں، بڑے سیاستدان بھی ہیں، اور پیپلز پارٹی میں ہونے کے باوجود وہ بات کرتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کو بھی کئی دفعہ پسند نہیں آتی، بلکہ اس وقت تو بالکل پسند نہیں آ رہی، پی ڈی ایم کو بھی نہیں پسند آ رہی۔ اب انہوں نے حال ہی میں جو بیانات دیے ہیں، جو انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے میاں نواز شریف پر، نون لیگ پر بجلیاں گرا دی ہیں۔ اور اب اصل تو بات ہو رہی تھی کہ جناب سارے این آر او مکمل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور فائنل این آر او ہے میاں نواز شریف کی واپسی، لیکن اسی حوالے سے اعتزاز احسن صاحب نے بم پھوڑ دیا ہے ساری کی ساری نون لیگ کی لیڈرشپ پر، اور خاص طور پر میاں نواز شریف پر۔ چاہے ارشد شریف شہید صاحب کا معاملہ ہو، یہ سپریم کورٹ میں ہے، اس کیس کے حوالے سے بھی انہوں نے نواز شریف پر، شریف خاندان پر بجلیاں گرا دی ہیں، اور آئینی اور قانونی طور پر بتا دیا ہے۔ نہ صرف پاکستان کے حوالے سے بلکہ لندن کے بارے میں بھی انہوں نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ یہ اب میاں نواز شریف کے لیے ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی ترن والا، یا جس طرح ہمیشہ وہ کیسز سے بچتے آئے ہیں اس میں بھی وہ اسی طرح سے نکل آئیں گے، ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اعتزاز احسن صاحب نے کیا بات کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو ابھی ایک چیز ہوئی ہے، سلمان شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم پاکستان کے بیٹے، ایک عرصے سے باہر تھے، اب وہ پاکستان آ رہے ہیں، انہوں نے سفر کا آغاز کر دی واپسی کے، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ پہلے سعودی عرب جا کر عمرہ کرنے والے ہیں۔ تو اب وہ پاکستان پہلے ہی آنے کا انہوں نے کہہ دیا، یعنی وہاں سے لندن سے چل پڑے ہیں، جبکہ ابھی صبح عدالت میں 9 بجے کہا جا رہا ہے کہ ان کی درخواست ابھی سنی جانی ہے، لیکن ان کو ہمارے نظام انصاف پر اتنا بھروسہ، اتنا اعتماد، اتنا یقین ہے کہ پہلے کی طرح جس نے اسحاق ڈار آ رہے تھے اور سب، ان کو یقین ہے کہ جناب کیا فیصلہ آنا ہے۔ آپ سوچئے ذرا کہ وہ پہلے ہی نکل پڑے ہیں وہاں سے، لیکن یہ ایک کیس بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بھئی یہ فائنل ہے، پہلے اسحاق ڈار آئے ہیں، اب سلمان آ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر نواز شریف آئیں گے۔ لیکن اعتزاز احسن صاحب نے تو کچھ اور ہی باتیں کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تسنیم حیدر جو کہتا ہے کہ 20 سال سے وہ نون لیگ کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی تصاویر بھی آئیں، ویڈیوز بھی ہیں، وہ سب کچھ آ گیا، ابھی تک نون لیگ اس کا کوئی جواب نہیں واضح طور پر دے سکی۔ اس نے کہا کہ ارشد شریف کے قتل کی سازش لندن میں رچائی گئی، عمران خان پر قاتلہ حملے کی جو ساری سازش تھی وہ وہاں پر تیار ہوئی، ناصر بٹ، میاں نواز شریف سے وہ ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اب تسنیم حیدر کا جو معاملہ ہے اس پر اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ لندن پولیس بھی اس چیز کو ایسے ہی نہیں جانے دے گی، لندن میں بھی مقدمہ، وہاں بھی نواز شریف کے لیے آسان نہیں ہے رہنا یا اس کیس سے جان چھڑانا، یہ بالکل ذوالفقار علی بھٹو والا معاملہ ہے، اور کسی جرم میں اعانت، مدد اور پوری سازش رچانا، یہ وہ معاملہ ہے۔ لیکن صرف یہ نہیں کہ اب نواز شریف لندن سے نکل رہے ہیں کہ جناب وہاں سے میں بچ جاؤں، یہاں بھی ایک مسئلہ ہے۔ اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام آباد میں کس طرح سے مقدمہ درج ہو گیا، یہ تو وزیر آباد میں ہونا چاہیے، یعنی جہاں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے وہاں پر مقدمہ درج ہونا چاہیے، وہاں پر سارے معاملات چلنے چاہیے۔ تو اب اس حوالے سے بھی بات اعتزاز صاحب نے کی ہے، تو اب یہ دیکھا جانا ہے کہ اس کو آگے کس طرح سے بڑھایا جائے گا۔ اب انہوں نے کیا کہا ہے اس پر میں آپ کے سامنے انہوں نے جو بات کی ہے اس پر میں متن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے۔ ایک تو انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں فوج کبھی سیاست سے بالکل الگ نہیں ہو سکتی، کہتے ہیں فروری کے بعد سے ہم نیوٹرل ہو گئے، ساتھ بتاتے بھی ہیں کہ اس کے بعد کس فریق نے کس کے ساتھ کیا کیا، یہ وہ جنرل ریٹائرڈ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ پر تنقید کر رہے ہیں۔ اور اعتزاز صاحب شاید وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے اتنا بڑا الزام قمر جاوید باجوہ پر اس وقت لگا دیا تھا جب وہ آرمی چیف تھے، ہائی کورٹ میں وہاں پر کھڑے ہو کر اعتزاز صاحب نے کہا کہ یہ جس طرح سے مریم نواز اور دیگر کو ریلیف دیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہ تو تلی پر کیسز ہیں، ساری قوم کو پتا ہے کہ یہ مجرم ہیں، یہ اعتزاز صاحب نے وہاں پر کہا۔ اور اس میں کہا کہ یہ سارا جو باجوہ کر رہے ہیں، قمر جاوید باجوہ، یہ ایک کرائم ہے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے واضح طور پر الزام لگایا کہ ان سب ڈیلنگز کے پیچھے، یہ این آر اوز کے پیچھے قمر جاوید باجوہ ہیں۔ یہ اس وقت بات ہے جب قمر جاوید باجوہ ابھی ریٹائر نہیں ہوئے تھے۔ اب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ تازہ بیان میں کہ جناب وہ تو سیاست میں تھے، بتا رہے ہیں کہ اس فریق کے ساتھ یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں ہم فروری سے نکل گئے تھے سیاست سے۔ ایسے بندے پر کیا اعتبار کریں جس نے کہا سیاست نہیں کریں گے اور ساری تقریر سیاسی کر ڈالی۔ باجوہ صاحب کو اب آرام اور آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے قابل ہیں، گزاریں۔
آصف زرداری اس وقت گیم کا سب سے ذہین کھلاڑی ہے. اب کیا کرنا ہے اس کا مشورہ خان کو دینے والا میں کوئی نہیں, ان کو مشورہ دینے والے بہت ہیں. ویسے بہتر یہی ہے کہ ابھی وہ اپنی پارٹی والوں کو ریسٹ دے تھوڑا سا, الیکشن ہو یا نہ ہو. اب نواز شریف واپس نہیں آتے. اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب نواز شریف واپس نہیں آئے گا, وہ واپس نہیں آ سکتا چاہے الیکشن ہو یا نہ ہو. نواز شریف کے لیے ابھی سب سے بڑا چیلنج تسنیم حیدر ہے, یعنی لندن میں موجود شخص تسنیم حیدر اس وقت نواز شریف کے لیے سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. اس کے بیانات کہ کس طرح ارشد شریف کو شہید کیا گیا, اس کی سازش, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ناصر بٹ نے اس کے بعد کہا کہ ارشد شریف کا تو ہم نے کام کر دیا ہے, اور شوٹر کا پہلے کہا گیا کہ تم نے پرووائڈ کرنا ہے, مجھے اس لیے نواز شریف سے ملوایا گیا کہ وہاں میں نے شوٹر وزیر آباد میں دینا ہے, اور میرا تعارف اس طرح کا کروایا گیا. پھر اس کی ہسٹری سامنے آئی, اس کے خلاف کیسز ہیں پولیس میں, اور قتل کے کیس میں یہ ملزم ہے. تو اب پھر اس کو کہا گیا, کچھ لوگ جو نواز شریف کے حامی میڈیا والے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو کرمنل ہے. بھائی اس کو اسی لیے تو رکھا جا رہا تھا, سامنے لایا گیا کہ بھائی اس طرح کا کام کر سکتا ہے, شوٹر پرووائڈ کرتا ہے. تو اس کے بعد جناب یہاں تک بات آئی کہ جناب ہم نے شوٹر کا بھی انتظام کر لیا ہے. تسنیم حیدر نے کہا کہ بتایا گیا شوٹر کا بھی انتظام کر لیا ہے, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. ارشد شریف صاحب کی شہادت کے بعد یہ کہا گیا کہ ہم نے کام کر دیا ہے ارشد شریف والا, اسی طرح تم نے اب عمران خان کا کرنا ہے. تو یہ سب باتیں ہیں. تو اس پر اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ تو نواز شریف واپس آ سکتے ہیں الیکشن ہو یا نہ ہو. نواز شریف کے لیے ابھی سب سے بڑا چیلنج تسنیم حیدر ہے. تسنیم حیدر کے بیان کے بعد اب وزیر آباد میں بھی نواز شریف کے خلاف FIR ہو سکتی ہے. یعنی اب اس معاملے میں پاکستان میں بھی, لندن ہی نہیں پاکستان میں بھی وزیر آباد میں FIR ہو سکتی ہے. اب یہ کیا عمران خان سے چاہتے ہیں کہ جناب اس کو تو بالکل سسٹم سے نکالا جائے, ورنہ یہ آ کر یہ کام نہ کر دے, یہ کوئی FIR نہ کر دے ہمارے خلاف. واقعہ وزیر آباد میں ہوا, پرچہ اسلام آباد میں کیوں کٹا, FIR پولیس کی مدعیت میں درج ہونا ہی غلط ہے. تو یہ باتیں اعتزاز صاحب نے کی ہیں کہ جناب پولیس کس طرح سے بیچ میں آ گئی. اب یہی بات وہ ارشد شریف شہید کے کیس میں بھی کر رہے ہیں. اب بول نیوز کے پروگرام میں بات کی ہے ڈاکٹر فضا سے اعتزاز صاحب نے حال ہی میں, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ سینٹورس کا بھی معاملہ ہوا, اس پر سوال و جواب کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے. اس میں ڈاکٹر فضا نے ان سے سوال کیے, ایک تو سینٹورس کے والے سے, تو کہا اعتزاز صاحب نے کہ تنویر لیاس کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے, جو ان کو بولنے نہیں دیا, یہ جو اب سینٹورس میں ہوا اور ایک دم اس کا ریئیکشن, یہ مجھے اتنا کنونسنگ نہیں لگتا کہ پہلے سے کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا, خط و خطابت وغیرہ کچھ الزامات لگے ہوں گے کچھ اس کے ڈیزائن پر, یہ کیا کوئی یکدم آ جائے اور ایک پلازے کو بند کر دے جس میں اتنا بزنس ہو, لوگ بھی رہتے ہوں. پھر سوال ہے کہ کیا عمران خان نااہل ہو سکتے ہیں قانونی طور پر, تو اس کے جواب میں اعتزاز صاحب نے کہا جی الیکشن کمیشن کے ذریعے ریفرنس بھیجا جا سکتا ہے عمران کی نااہلی کے لیے, لیکن عدالت یہ فیصلہ کرے گی. عمران کے مخالف اس کو نااہل کروانے کی کوشش ضرور کریں گے, اور ان کو کرنی بھی چاہیے. دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کیا کرتا ہے. عمران خان نے بھی بڑا اوور اسٹریچ کیا ہے اپنی سپورٹ کو. بہتر تھا کہ اگر وہ کم جلسے کرتے, کم مرتبہ لوگوں کو طلب کرتے. اس کی ایک سپورٹ ہے اور واضح ہے, اور میں اس کا معترف ہوں, یعنی میں بہت تعریف کرتا ہوں عمران خان کی. ارشد شریف کیس میں پیش رفت تو ہے, لیکن سارا انحصار سپریم کورٹ پر نہیں کرنا چاہیے, اور سپریم کورٹ ہی آخری سہارا نہیں ہے. سپریم کورٹ اپنا کام کرے گی مگر وہ پولیس میں مداخلت نہیں کر سکتی. اور اس میں ویسے بھی بڑے معاملات ہیں, جیسے پولیس کی مدعیت میں FIR ہوئی ہے, یہ تھانے دار کو کس نے اختیار دیا, یہ تو اس کی طرف سے بدنیتی ہے. اور جب تھانے دار خود مدعی بن جاتا ہے تو ساری ڈائریکشن اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے, جس کو چاہے پکڑے جس کو چاہے چھوڑے. جب اس کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ میری مدعیت میں ہوگا مقدمہ, تو اگر تسلیم تو پھر کیوں نہیں ہو رہا اس کی والدہ مدعیت میں. اب یہی بات ہے کہ انہوں نے درخواست سپریم کورٹ میں دی ہے. سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی قانون کے مطابق ان کی اس درخواست کو دیکھیں, لیکن اس میں بڑے بڑے نام ہیں, تو اب کیا اس پر FIR ہو سکے گی اس کے مطابق, یا وہی ہوگا جو عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے ہوا, FIR نہیں ہو سکی. آگے اعتزاز صاحب نے کہا جی اگر تسنیم حیدر کا بیان دیکھیں تو مقدمہ لندن میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو گیم ہو رہی ہے یہ بڑی عجب بات ہے کہ وزیر اعلیٰ بھی ایک پرچہ نہیں کروا سکتا, وہ بھی آئیں بائیں شائیں کرتا ہے. جب آپ نہیں کر سکتے تو وہ کیسے کرے گا؟ تو یہ کچھ غیر تسلی بخش سی بات ہے. پھر اعظم سواتی کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ عجب ہی ہو رہا ہے. اب یہ اوفینس ہوتا ہے جب کوئی تقریر کرتا ہے, جہاں تقریر ہوتی ہے ہر اس جگہ پر جہاں وہ سنی جاتی ہے, پورے ملک میں سنی جا رہی ہے, پاکستان میں TV کے ذریعے. اب یہ چاہیں تو 200 پرچے کرا دیں ہر تھانے میں. اب ہر تھانے میں پرچہ ہوگا تو ہر تھانے میں ضمانت بھی دینا پڑے گی. یہ بڑا دشوار مرحلہ آ گیا ہے, اور ہر تھانے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں یہ سنی گئی, یہ تقریر اعظم سواتی کی ہم نے سنی, اور ایک ہی قسم کی FIR ہو رہی ہے ہر بار. اب یہ ہر کسی شہری کے لیے بڑا پریشان کن ہے کہ وہ ایک تھانے سے ضمانت کر لے تو دوسرے تھانے کی پولیس آ جائے گی, دوسرے سے ضمانت کرے تو پھر تیسرے تھانے کی پولیس اس کو پکڑنے آ جائے گی. اب یہ تو ایک بیہودہ مذاق بن گیا ہے پاکستان کے قانون کے ساتھ.
اور اب بیک وقت یہ ہے کہ جی 100 FIR کا ہونا بڑا ظلم ہے، یہ سواتی کے ساتھ ظلم ہے، اور یہ کلیئر وکٹمائزیشن ہے۔ تو جناب یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ ساری باتیں اگر دیکھیں تو موجودہ PDM حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے، پھر اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا کہ لندن پولیس کیس کو ایسے ہی نہیں جانے دے گی، کیس کی تہ تک پہنچے گی تسنیم حیدر والے معاملے پر۔ تو یہ کیس جو ہے، یہ ارشد شریف صاحب کی شہادت ہو، عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو، یہ اس کا مطلب ہے کہ شریف خاندان کا پیچھا کرتا رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔